اچھا دورانی صاحب، لیکن ایک تو اور صورتحال بھی تو بڑی تکلیف دہ ہے نا، اور بڑی الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام پہ اوپر تو جو لڑائی چل رہی ہے روزانہ یہی خبریں، حکومت گرا دیں گے، اٹھا دیں گے، خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور نیچے لوگوں کا بھرکس نکل رہا ہے. تو یہ بھی کیا کاز آف کنسرن نہیں ہونا چاہیے سرکار کے لیے کہ جو ایک دم سے کل 7 روپے بڑھتی ہے، آج 8 روپے کا دوبارہ انہوں نے کہہ دیا، تو اس کی طرف کسی کے کوئی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ایک بالکل تن خدا نخواستہ خاکم بدان تن مردہ ہیں، یہ تو کبھی نہیں، جو مرضی ان پہ بوجھ ڈالتے جو ہم کچھ نہیں ہوگا. یہ سینس اوپر لگتی ہے آپ کو؟ قاری صاحب میں حیران ہوتا ہوں روز، جب کبھی اول تو دیکھتے نہیں، کبھی ٹی وی دیکھ لیں، کوئی خبر دیکھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جھوٹوں کا خاندان ہے پورا. ایک مطلب جھوٹ بولنے، پروفیشنل جھوٹوں کا ایک گروہ ہے جو کہ حکمران بن چکا ہے. وہ حقیقت ایک طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ دوسری طرف کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور انتہائی کانفیڈنس اور ڈیٹائی سے بول رہے ہوتے ہیں، اور بولی جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے ایک اپنے، یہ ایک اشتہار کا کردار ہے، یہ ایک ڈرامے کا کردار ہے جس میں بڑے اچھے کپڑے پہن کے مختلف ایکٹر آ جاتے ہیں اور عوام کے سامنے ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو حکومت اس وقت حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اور صرف ایک فلم چلا رہی ہے جس کے لیے وہ مختلف جو ادارے ہوتے ہیں، مطلب پبلسٹی کے اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ پوری طرح استعمال کرتے ہیں، اور عوام کو وہ جاگتے ہوئے خواب دکھانے کی کوشش کرے. اور عوام کا یہ حال ہے کہ ان کی جو جسم کی مطلب ہڈیاں اور بوٹیاں جو ہیں ان کا بھی برکس نکل چکا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم جن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، جن عوام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جو ہمارے سے منسلک ہیں، ان کا حال کیا ہے اور وہ کس حال سے گزر رہے ہیں. اب یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں کسی گلی محلے میں جاتا ہوں تو جو لوگ جانتے ہیں ہمیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ بس بجلی 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 کر رہے ہیں، بجلی گر رہی ہے ان پہ. میں تھوڑا سا پولیٹیکل طرف آتا ہوں. ایک تو ایک بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے، اور اس میں کوئی ایک ڈیلے جو ہے وہ اتنا عام طور پر ہوا نہیں کرتا، شارٹ آرڈر آ جاتا ہے. اس میں کیا اندر چل رہا ہے سلسلہ، ظاہر ہے کوئی ہماری بہتری کا ہی یعنی زیادہ سوچا جا رہا ہوگا. اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے دیں اور نکلیں، تو یہ کیا کوئی اوپر سے اشارے تو نہیں ہے کہ بھائی اس ڈسپنسیشن سے تو کام چل نہیں رہا؟ میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، مگر آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، تو یہ بیانات میں کیا کوئی اور اشارہ بھی شامل ہے؟ دیکھیں قاری صاحب، جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ میں تو اس کے لیے بڑے عرصے سے ایک ہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب عوام کی جو رخ بدل جائے تو پھر ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں، وہ اپنے رخ کو عوامی مفاد کی طرف آہستہ آہستہ موڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل اور انصاف، جسے جسٹس کہتے ہیں، جسٹس اور قانون، ان کے درمیان جو ہلکا سا فاصلہ ہوتا ہے وہی لوور کورٹ اور ہائر کورٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. میں اپنے اداروں سے، الٹیمیٹ بڑے اداروں سے، سپریم اداروں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را کبھی تو اس قوم کو آپ اپنے نام والی چیز دے دیں جس کے آپ جسٹس کہلاتے ہیں، سپریم جسٹس آپ کہلاتے ہیں. تو عوام کو اس وقت قانون نہ پڑھائیں، خدا را ان کو انصاف پڑھائیں. اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گری ہوئی معیشتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاری ہوئی قومیں بھی جیت جاتی ہیں، اور انتہائی مشکل میں پڑے ہوئے حالات بھی بدل جاتے ہیں. وہ چرچل کی بات تو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی یقیناً سنی ہوگی. خدا را انصاف کی طرف آ جائیں. اور دوسری، جہاں تک آپ اور قانون کا پڑھنا، سب نے پڑھا ہوا ہے، قانون کی کتابوں میں قانون ہوتا ہے، انصاف عدالتوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گا کہ عدالت. اور یہ جو مولانا استعفوں کی بات کر رہے ہیں، مولانا جو ہے وہ سخت ناراض ہیں. مولانا سے میں، آپ کو پتہ ہے مولانا سے میرا ایک ذاتی بھی تعلق بھی ہے، میری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے، اور میں بہت ڈسکس بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استعفوں کی بات جو کرنا ہے وہ مولانا کو اپنے
اپنے پرانے تعلق اور جو پرانی ان کی دوستیاں ہیں اور وابستگیاں ہیں ان سے اب اپنا تعلق غالباً توڑنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ توڑنے کے لیے انہیں ان پہ دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا اپنی بھی جو میلان ہے اس وقت اور جو سلوک ان کے ساتھ ان کے اپنے ہی دوستوں نے کر دیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے یقینی طور پہ کوئی غیر معمولی راستہ اختیار کرنا ہی ان کا راستہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جیسا جمہوری ذہن رکھنے والے فرد کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اپنے مورچے کو لگائیں اور پارلیمنٹ کو صحیح راستے پہ لانے میں اپنا کردار ادا کریں. اچھا ایک اور بات جی بات مکمل کریں. اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا ضرور بھائی صاحب کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، اس پارلیمنٹ کو 47 سے 45 تک لانے میں ہر پارلیمنٹ میں موجود سیاستدان اور ملک اور پارلیمنٹ میں غیر موجود سیاستدان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ 45 پہ آئے اور اس کے بعد اگلے انتخابات کا عمل شروع ہوگا تمام ڈیزائرڈ اور مطلوبہ اصلاحات اور ترامیم کے بعد، اور یہی ہوگا. میں آج آپ کو بتا دوں، ایک تو جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں جی ہمیں ایک خاص سیٹ اپ کے طور پہ مطلب کوئی لوکا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں جی خاص سیٹ اپ کے طور پر ہمیں لایا گیا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. دوسرا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بس کوئی ہلچل کی طرف اشارہ ہے یا حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ میں تو جی سمجھتا ہوں کہ اشارہ تو دیکھیں قائی صاحب 8 فروری سے ہر اشارہ چل کی طرف چل رہا ہے. میں دوبارہ کہوں گا اب ہلچل سے تو معاملہ گزر چکا ہے، اب چلاؤ کا معاملہ ہے. اور وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارے جاتے ہیں. یہ جو ان کے بوجھ ہیں، کچھ بوجھ ان کے عدلیہ اتار دے گی انشاءاللہ، کچھ بوجھ جو ہے خود اتر جائیں گے اور کچھ بوجھ جو ہیں وہ عوام اتار دیں گے. اب یہ بوجھ عوام کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ ہمارے بعض دوست جن کا آپ نے کہ ان کی باتیں سن کے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاسی ورکر ہونے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن سیاسی ورکر کی شکل اور ان کی گفتگو وہ کم از کم اس کے اندر سیاست کی سچائی تو ہونی چاہیے. سچائی نہ بھی ہو تو سیاست کا حیا اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ چل کی بات کر رہے ہیں تو کیا پھر جو ہوٹلوں میں ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو پرندے نئے گھونسلے تلاش کر رہے ہیں یا وہی آپ کی بات کہ جب کشتی بوجھ والی بات ہے؟ دیکھیں اب کوئی بھی گھونسلہ نہ ہوٹل میں بنے گا. میں آپ کو یہ بتا میں اور قائی صاحب حافظ چیز کے وٹنس ہے، نہ ہوٹل میں بنے گا، نہ بیسی میں بنے گا، نہ کسی اور بلڈنگ میں بنے گا. اب جس گھونسلے نے بھی بننا ہے وہ 2 جگہ پہ بن سکتا ہے. 2 ہی پارلیمنٹ ہوتی ہے قوم کو چلانے والی، ایک عوام کی اسمبلی ہوتی ہے اور ایک منتخب افراد کی اسمبلی ہوتی ہے. یا پارلیمنٹ بلڈنگ میں اب گھونسلے بنیں گے یا پبلک میں گھونسلے بنیں گے. جن کے پبلک میں گھونسلے نہیں ہوں گے میں آپ کو بتا دوں ان کو ہوٹلوں سے لوگ ہوٹلوں کے باہر ٹانگ دیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب ہوٹلوں کی محفلیں اور اداروں کی محفلیں اور جناب امبیسیوں کی محفلیں اور باہر کی محفلیں اور اندر کی محفلیں یہ نہیں چلیں گی. اب محفل چلے گی تو عوام کی چلے گی، عوام کی آنکھیں، عوام کا غصہ، عوام کی رائے اور عوام پہ ہونے والا ظلم جتنا یہ عقل نہیں کر رہے. یہ ناجائز آنے کے بعد یہ عوام کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں. یہ ناجائز طریقے سے آنے کے بعد عوام کے ساتھ ناروا سلوک کرنا جو ہے یہ انتہائی نافہمی مطلب انتہائی ظلم اور ناسمجھی اور حماقت کی بات ہے. جناب محمد علی درانی صاحب، اٹ از آلویز گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو. آپ نے بڑی ہماری رائے کی.